السلام علیکم ڈیئر کلاس. معاشرے کی اقسام کو پڑھتے ہوئے ہم نے 3 طرح کے پیئرز دیکھے تھے. نمبر 1 دیہی و بلدیاتی معاشرہ، نمبر 2 خانہ بدوش اور اقامتی معاشرہ، نمبر 3 روایتی اور جدید معاشرہ. آج کا جو اس چیپٹر کا لاسٹ لیکچر ہے وہ روایتی اور جدید معاشرے کے متعلق ہے. اس میں سب سے پہلے ہم روایتی معاشرے کی تعریف، اس کے خواص، نمبر 2 ان دونوں کے درمیان کمپیریزن کو دیکھیں گے. روایتی روایت یا ٹریڈیشن سے نکلا ہے. روایتی معاشرے سے مراد ایسا معاشرہ ہے جو کہ اپنی قدیم روایات پہ قائم ہوتا ہے اور معاشرتی معمولات پہ سختی سے عمل کرواتا ہے. اس معاشرے کے اندر جدت کی بجائے قدامت کو پسند کیا جاتا ہے اور اپنے آباء و اجداد کے منظور کردہ انداز زندگی پہ ہی عمل کیا جاتا ہے. ہم روایتی معاشرے کو کسی حد تک اپنے دیہی معاشرے سے تشبیہ دے سکتے ہیں کیونکہ ہمارے دیہی علاقوں میں رہن سہن کے طور طریقے ہمارے رسم و رواج پہ بیس کرتے ہیں اور اس میں کسی بھی نئی جدت یا تبدیلی کو اپنایا نہیں جاتا. تو نیکسٹ ہم دیکھیں گے روایتی معاشرے کے خواص. نمبر 1 روایتی معاشرے کے اندر جو معاشی نظام ہے یہ غیر صنعتی اور غیر حرفی ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ تعلیم سائنس کی شرح کم ہوتی ہے، لہٰذا اس کے اندر جو آپ کا معاشی نظام ہے اس کے اندر زراعت یا صنعت کا عمل دخل نہیں ہوتا. نمبر 2 روایتی معاشروں کے اندر معاشی اداروں کی نیچر بہت سادہ ہوتی ہے. جیسے اگر ہم دیہات میں دیکھیں تو وہاں پہ کوئی بہت زیادہ پیشہ ورانہ تقسیم نہیں ہوتی. میجر ایک ہی پیشہ ہوتا ہے زراعت، اور اس سے منسلک تھوڑا بہت تجارت یا خدمات جیسے ترخان، لوہار، نائی، کمہار وغیرہ یہ محنت کے ادارے موجود ہوتے ہیں. نمبر 3 رہن سہن. روایتی معاشروں میں لوگوں کا رہن سہن کا انداز پرانا ہوتا ہے. مکانات کی تعمیر کچی اینٹوں سے اور بجلی گیس جیسی جدید سہولتیں بھی نہیں ہوتی ہیں. روایتی معاشروں میں سڑکیں پختہ تقریباً نایاب ہی ہوں گی اور ان پہ ذرائع آمد و رفت کی کوئی جدید سہولیات بھی میسر نہیں ہوتی ہیں. البتہ وہ روایتی معاشرے جو شہروں سے قریب ہیں اب وہاں پہ پختہ سڑکوں کی تعمیر بھی جاری ہے اور اس کے علاوہ ذرائع آمد و رفت میں بھی روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ان معاشروں کے اندر مواصلات مینز آف کمیونیکیشن کی بہت سی سہولتیں نہیں ہوتی ہیں جیسا کہ انٹرنیٹ، فیکس، موبائل فون وغیرہ کی سہولتیں روایتی معاشروں میں نہ ہی عام ہیں اور نہ ہی لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. یہاں لوگوں کے درمیان معاشرتی تفاعل فرنٹ ٹو فرنٹ آمنے سامنے ہی ہوتا ہے. یہاں یہی وجہ ہے کہ ذرائع مواصلات کی عدم دستیابی کی وجہ سے لوگوں کے آپس میں تعلقات بہت محدود ہو جاتے ہیں. یہاں معاشرتی اداروں کی تعداد کم ہوتی ہے. اسکول، کالجز، ہاسپٹل، صحت کے ادارے وغیرہ ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے. روایتی معاشروں کے اندر رہنے والے لوگوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے. یہ لوگ بستیوں یا چھوٹے چھوٹے گاؤں یا چک کی صورت میں آباد ہوتے ہیں. ان علاقوں میں ایجادات اور دریافتوں کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں ہوتی. البتہ یہ لوگ اپنی روایات کے محافظ ہوتے ہیں اور آنے والی کسی بھی نئی چیز کو یہ بری نگاہ سے دیکھتے ہیں. اگر یہ کسی تبدیلی کو اپنا بھی لیں تو وہ معاشرتی تغیر کی شرح بہت سست ہوتی ہے. اس کے علاوہ تعلیم کے بنیادی ادارے جیسے پرائمری یا سیکنڈری سکولز تو ہوں گے، البتہ فنی تعلیم یا ہائر ایجوکیشن کے کوئی بھی ادارے ان معاشروں میں موجود نہیں ہوتے ہیں. اگر آپ نوٹ بھی کریں تو یہ تمام ہیڈنگز تقریباً دیہی معاشروں کے خواص سے ملتی جلتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ دیہی اور روایتی معاشرے تقریباً ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. نیکسٹ آ جاتا ہے جدید معاشرے. جدید معاشرہ روایتی کا اپوزٹ ہے. ماڈرن سوسائٹیز وہ ہیں جو کہ قدامت پسندی کی بجائے جدت پسندی پہ قائم ہیں. آئے روز یہ اپنے نئے نئے ٹرینڈز کو اپناتے ہیں اور ان میں قدامت پسندی یا روایت پسندی والا عنصر بہت کم نظر آتا ہے. جدید معاشروں کو ہم بلدیاتی معاشرے کا دوسرا نام دے سکتے ہیں. تو چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ جدید معاشروں میں کون کون سے خواص موجود ہوتے ہیں. نمبر 1 جدید صنعت و حرفت کا پایا جانا. چونکہ ان علاقوں میں صنعتی اور تعلیمی ترقی بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے یہاں پہ فیکٹریز، کاروبار، انڈسٹریز وغیرہ یا مختلف ادارے موجود ہوتے ہیں.
اس کے علاوہ جدید معاشروں کے اندر شہر بندی آبادی جو ہے وہ شہروں کی صورت میں موجود ہوتی ہے اور ان کو تمام تر شہری سہولیات میسر ہوتی ہیں۔ یہاں رہنے والے افراد کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، جیسے اگر ہم دیکھیں پاکستان کے جتنے بھی بڑے شہر ہیں، لاہور، کراچی، فیصل آباد، پشاور، جن کو ہم میٹروپولیٹن سٹیز بھی کہتے ہیں، یہاں آبادی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ماخوذ کہتے ہیں بنیادی سے مزید آگے سب برانچز یا اس کی مزید شاخیں۔ ہمارے 5 بنیادی ادارے ہیں: خاندان، تعلیم، مذہب، سیاست، معاشیت۔ لیکن شہروں میں ان تمام اداروں کے سب برانچز مزید ان سے ادارے بھی نکلتے ہیں، جیسے شہروں میں ہم اگر معاشی ادارے دیکھیں تو کوئی ایک طرح کا نہیں ہے بلکہ مختلف پیشہ ورانہ ادارے موجود ہیں۔ اسی طرح تعلیمی میدان میں پرائیویٹ سکولز، یونیورسٹیز، کالجز وغیرہ کی بھرمار ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے، چونکہ یہاں پہ لوگ زیادہ ہیں، علم و سائنس کی شرح بہت زیادہ ہے، لہٰذا یہاں پہ روزگار اور ملازمت کے مواقع بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ البتہ ان مواقع کو اویل کرنے کے لیے کمپٹیشن بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ لوگوں کے پاس روزگار کے ذرائع زیادہ ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی آمدن کا ذریعہ وسیع ہونے کی وجہ سے لوگوں کا لائف سٹائل بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ شہروں یا جدید معاشروں کے اندر معاشرتی درجہ بندی معاشی وسائل کی بنا پہ ہوتی ہے۔ دولت، آمدنی کے ذرائع کی بنیاد پہ ہم لوگوں کو اپر کلاس، مڈل کلاس یا لوور کلاس کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ نیکسٹ آ جاتا ہے، یہاں پہ شہری سہولیات موجود ہوتی ہیں جن میں تعلیم، صحت، آمد و رفت، روزگار وغیرہ شامل ہیں۔ یہ لوگ ہر نئی آنے والی پالیسی یا تبدیلی کو اپناتے ہیں اور اپنی قدیم اقدار سے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ لوگ شادی بیاہ کی رسومات میں آزاد ہوتے ہیں، داخلی شادی، ودن کاسٹ، ودن فیملی جیسی ریسٹرکشنز نہیں ہوتی ہیں۔ نیکسٹ آ جاتا ہے، ذرائع مواصلات، ٹیلی فون، فیکس، انٹرنیٹ وغیرہ جیسی سہولیات موجود ہوتی ہیں۔ یہ لوگ بہت جلدی حرکت پذیری کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں زمینی حرکت پذیری بھی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا یا ترقی کر کے اپنے منصب یا عہدے کو تبدیل کرنا۔ نیکسٹ پہ آ جاتا ہے بین الاقوامی رابطے۔ جدید معاشروں میں لوگوں کے رابطے ودن سوسائٹی یا ودن کمیونٹی ہی محدود نہیں ہوتے، بلکہ لوگ کاروباری یا سیاسی مقاصد کی غرض سے بیرون ممالک سے تعلقات بھی قائم کرتے ہیں۔ یہاں پہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے اجنبیت کا عنصر ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ شہروں میں لوگ جرائم کی طرف زیادہ جاتے ہیں۔ عورت کا مقام بلند ہے، مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں اور یہاں آبادی میں اضافہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں تک یہ دونوں ٹاپکس مکمل ہوئے ہیں، اور جیسا کہ اذان بھی ہو رہی ہے تو میں یہاں پہ اپنے لیکچر کو وائنڈ اپ کروں گی، اور آپ اس ٹاپک کو اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا۔ اللہ حافظ کلاس۔